بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ہم پچھلے کئی دنوں سے 7ویں جماعت کے اردو کا درس رام چندر جی پڑھ رہے ہیں۔ آج مذکورہ سبق کو ہم آگے لے جا رہے ہیں۔ پہلے حسب معمول آج کے درس کی بلند خوانی ہوگی، اس کے بعد نئے الفاظ کے معنی ڈھونڈیں گے اور بعد سیاق السباق اور تشریح کریں گے۔ رام چندر جی کو بنواس گئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ راجا دشرت کی وفات ہو گئی۔ اب بھرت کو راج گدی پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا، لیکن وہ چونکہ رام چندر جی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے گدی پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ وہ رام چندر جی کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ رام چندر جی اپنے باپ کا حکم پورا کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے بھرت کی فرمائش ٹھکرا دی اور اجودھیا واپس آنے سے انکار کر دیا۔ بھرت کو مایوسی ہوئی۔ بھرت رام چندر جی کی کھڑاؤں اپنے ساتھ لائے اور انہیں گدی پر رکھ کر رام چندر جی کے نام سے راج کرنے لگے۔ ادھر رام چندر جی سیتا اور لکشمن کے ساتھ بنواس کے دن گزار رہے تھے۔ وہاں لنکا کے راجا راون کی بہن سروپنکھا نے رام چندر جی کو اپنے دام محبت میں پھانسنے کی کوشش کی۔ اس پر خفا ہو کر رام چندر جی کے بھائی لکشمن نے اس کی ناک کاٹ لی۔ یہ دیکھ کر راون کو غصہ آیا اور وہ بیس بدل کر جنگل میں رام چندر جی کی کٹیا کے پاس پہنچا۔ پھر سیتا کو جب اکیلا پایا تو وہاں سے اس کو اٹھا کر لنکا لے گیا۔ جب رام اور لکشمن واپس کٹیا کے پاس پہنچے تو انہوں نے سیتا کو کٹیا سے غائب پایا۔ وہ بہت بے چین ہوئے۔ ہر طرف تلاش کے باوجود سیتا کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر ہنومان جی کے ذریعے معلوم ہوا کہ لنکا کا راجا راون سیتا کو اٹھا کر لنکا لے گیا ہے۔ رام چندر جی اپنے بھائی لکشمن اور بندروں کے راجا سگریو کو لے کر لنکا پہنچے۔ وہاں راون کے ساتھ خون ریز جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں راون کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ یہ جنگ ہمیں بدی پر نیکی کی یاد دلاتی ہے۔ رام چندر جی اور لکشمن سیتا جی کو لے کر اجودھیا پہنچے۔ ان کے اجودھیا پہنچنے پر بڑی خوشی منائی گئی اور دیپ مالا کی گئی۔ بھرت نے راج گدی رام چندر جی کو سونپ دی اور رام چندر جی راجا بن کر تخت پر بیٹھ گئے اور راج کرنے لگے۔ ہمارے ملک کے دو تہوار دسہرہ اور دیپاولی راون پر رام چندر جی کی فتح اور اجودھیا واپسی کی یاد میں منائے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ سبق کی بلند خوانی ہوئی، تو آج یہ سبق مکمل ہو گیا۔ اب ہم اس سبق میں جو نئے الفاظ دیے گئے ہیں ان کے معنی آپ سے بتائیں گے۔ لفظ ہے فرما بردار۔ فرما بردار کے معنی ہے وفادار۔ تعمیل کے معنی ہے ماننا، تسلیم کرنا۔ ہمراہ کے معنی ہے ساتھ۔ بے پناہ کے معنی ہے بے حد۔ ٹھکرانا کے معنی ہے انکار کرنا۔ مایوس کے معنی ہے نا امید۔ دیپ کے معنی ہے چراغ۔ خون ریز کے معنی ہے خون بہانے والا۔ دسہرہ یہ ہندوؤں کا ایک تہوار ہے۔ جب لنکا پر رام چندر جی کی فتح مندی کا دن آیا، اسی یاد میں یہ منایا جاتا ہے۔ اس طرح سے دیپاولی یہ کارتک کی 15 تاریخ کو منایا جانے والا تہوار، جس پر ہندو دھرم کے لوگ اپنے گھروں کو چراغاں کرتے ہیں۔ اس طرح سے لفظ ہے خفا ہونا کے معنی ہے ناراض ہونا۔ ایک اور لفظ ہے بیز بدلنا کے معنی ہے روپ بدلنا۔ تو پیارے بچوں، چونکہ رام چندر جی اپنے والد کے حکم سے بنواس چلے گئے، رام چندر جی بنواس گئے تھے کہ راجا دشرت مر گئے، اور اس طرح سے رام چندر جی کے بدلے
راج گدی پر بھرت بیٹھ گیا. چونکہ وہ بے پناہ محبت کرتے تھے رام چندر جی کے ساتھ، انہوں نے انکار کر دیا، بلکہ وہ اس رام چندر جی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے. تو رام چندر جی کو ڈھونڈ کر، چونکہ رام چندر جی اپنے باپ کا حکم پورا کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا. تاہم بھرت نے اس کی کھڑاؤں ایک قسم کی لکڑی کی بنی ہوئی چپل ہوتی ہے جس کو ہم کشمیری میں کھراو کہتے ہیں، تو وہ رام چندر جی کے کھڑاؤں لایا اور تخت پر رکھی اور خود رام چندر جی کے نام سے حکومت کرنے لگا. چونکہ رام چندر جی، لکشمن اور سیتا یہ بنواس چلے گئے تھے، تو وہاں لنکا کا راجا جو راون جو تھا، اس کی بہن کا نام تھا سروپنکھا. اس نے رام چندر جی کو اپنے محبت میں پھانسنے کی کوشش کی. جب لکشمن کو یہ معاملہ پتہ چلا تو اس نے سروپنکھا اس کی ناک کاٹ لی. جب راون کو پتہ چلا تو وہ بیس بدل کر آ گیا. وہ رام چندر جی کی کٹیا میں، اس جنگل میں بنا ہوئے گھر میں چلا گیا. وہاں سیتا کو اکیلا پا کر اس نے اس کو اٹھا کر لنکا پہنچا دیا. بڑی تلاش کے بعد ہنومان، جو ہندوؤں کا ایک بھگوان ہے، اس کے پتہ دینے سے رام چندر جی اور لکشمن نے لنکا پر چڑھائی کی اور وہاں ایک خون ریز جنگ ہوئی جو 10 دن تک جاری رہی. جب 10 دن کے بعد رام چندر جی نے وہ جنگ جیت لی، راون کو ہرایا، تو اس یاد میں یہ تہوار مناتے ہیں ہندو لوگ، جس کو دسہرا کہا جاتا ہے. اب راجا اور یہ لکشمن اور رام چندر جی سیتا کو لے کر واپس آئے، اور بعد میں رام چندر جی حکومت کرنے لگے، تخت پر بیٹھ گئے. اور جو ہندوؤں کے 2 مشہور تہوار ہیں، دسہرا جس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا، اور پھر جو رام چندر جی حکومت پر تخت پر بیٹھ گئے، اس دن ایک اور تہوار منایا گیا جس کو اس دن انہوں نے اپنے گھروں کو چراگاں کیا، اور جس کا نام بعد میں دیوالی پڑ گیا. آج بھی دیوالی کے دن ہندو لوگ اپنے گھروں کو چراگاں کرتے ہیں، سجاتے ہیں، دیپ جلاتے ہیں. تو اسی دن کی یاد میں یہ منایا جاتا ہے. تو پیارے بچوں، آج کا درس مکمل ہوا. کل درس سوالات کریں گے. خدا حافظ.